صبح کو شام کرتی ہوئی میں اپنی تنہائیوں سے پہ ہم کلام کرتی ہوئی ملوں گی. اسی سفر میں اپنی صبح کو شام کرتی ہوئی ملوں گی. اور بکھر بکھر کر بھی اپنے خوابوں سے میرا رشتہ کبھی نہ ٹوٹا. بکھر بکھر کر بھی اپنے خوابوں سے میرا رشتہ کبھی نہ ٹوٹا. میں دشتے خواب و خیال ہی میں خرام کرتی ہوئی ملوں گی. میرے خوابوں سے بکھر بکھر کر بھی اپنے خوابوں سے میرا رشتہ کبھی نہ ٹوٹا. میں دشتے خواب و خیال ہی میں خرام کرتی ہوئی ملوں گی. اور جو مجھ کو رہنا ہے اس زمین پر قیام کرنا نہیں کہیں پر. جو مجھ کو رہنا ہے اس زمین پر قیام کرنا نہیں کہیں پر. میں ایک محور کے گرد گردش مدام کرتی ہوئی ملوں گی. جو مجھ کو رہنا ہے اس زمین پر قیام کرنا نہیں کہیں پر. میں ایک محور کے گرد گردش مدام کرتی ہوئی ملوں گی. اور یہی تو رشتے میرا ہنر ہیں. یہی تو آثار معتبر ہیں. یہی تو رشتے میرا ہنر ہیں. یہی تو آثار معتبر ہیں. میں اپنی تہذیب اور روایت کو عام کرتی ہوئی ملوں گی. یہی تو رشتے میرا ہنر ہیں. یہی تو آثار معتبر ہیں. میں اپنی تہذیب اور روایت کو عام کرتی ہوئی ملوں گی. اور کسی نے پوچھا جو مجھ سے میری محبتوں کا جواز کیا ہے. کسی نے پوچھا جو مجھ سے میری محبتوں کا جواز کیا ہے. میں رفتگاں کی روش کو پیغام سلام کرتی ہوئی میری محبتوں کا جواز کیا ہے. میں رفتگاں کی روش کو پیغام سلام کرتی ہوئی ملوں گی. اور جو میری بستی میں ان درندوں کا یہ تماشا نہ ختم ہوگا. جو میری بستی میں ان درندوں کا یہ تماشا نہ ختم ہوگا تو میں بھی صحرا کی وسعتوں میں قیام کرتی ہوئی ملوں گی. تو میں بھی صحرا کی وسعتوں میں قیام کرتی ہوئی ملوں گی. اور بہت سے چہروں بہت سے لہجوں کے درمیان ہوں مگر یہ سچ ہے. بہت سے چہروں بہت سے لہجوں کے درمیان ہوں مگر یہ سچ ہے. میں داستانی حیات تجھ پر تمام کرتی ہوئی بہت سے لہجوں کے درمیان ہوں مگر یہ سچ ہے. میں داستانی حیات تجھ پر تمام کرتی ہوئی ملوں گی. اور یہ شعر سنیے کہ جہاں بہت غل ہے ہاؤ ہو ہے. جہاں بہت شور گفتگو ہے. جہاں بہت غل ہے ہاؤ ہو ہے. جہاں بہت شور گفتگو ہے وہیں کہیں میں بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہوں. جہاں بہت شور گفتگو ہے. جہاں بہت غل ہے ہاؤ ہو ہے. جہاں بہت شور گفتگو ہے وہیں کہیں میں بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہوں. یہ شاعری آخری شعر کی شاعری ہے میری کہانی. انہی میں پائیں گے وہ نشانی. یہ شاعری ہے میری کہانی. انہی میں پائیں گے وہ نشانی. متائے حرف سخن میں بچوں کے نام کرتی ہوئی متائے حرف سخن میں بچوں کے نام کرتی ہوئی میں اپنی تنہائیوں سے کلام کرتی ہوئی. اسی سفر میں اپنی صبح کو شام
شام کیا بات ہے کل تک تو تھی آج کی نہیں ہاں وہ کسی نے نہیں. میں آپ کو ایک بہت پرانی غزل سناتی ہوں, پڑھی بڑی نہیں ہے زیادہ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مشاعروں میں ذرا کمی کرتی تھی. تو یہ بہت پہلے کی غزل ہے مگر اب یہ ہوتا ہے کہ جو کراچی والے ہیں نا, ہم لوگوں کو شامیں بہت اچھی لگتی ہیں. میری طبیعت میں بہت شام سے اٹریکشن, تو ایک کیفیت کو میں نے لکھا تھا کبھی شام جیسے میں جانے کس سمت اڑاتی ہے ہوا شام کے بعد, جانے کس سمت اڑاتی ہے ہوا شام کے بعد, مجھ کو ملتا ہی نہیں اپنا پتا شام کے بعد, جانے کس سمت اڑاتی ہے ہوا شام کے بعد, مجھ کو ملتا ہی نہیں اپنا پتا شام کے بعد. وہ کوئی تنہائی کہ پھل پھول رہی تھی دل بھر, کوئی تنہائی کہ پھل پھول رہی تھی دن بھر, اس اداسی کا ثمر میں نے چکھا شام کے بعد. کوئی تنہائی کے پھل پھول رہی تھی دل بھر, اس اداسی کا ثمر میں نے چکھا شام کے بعد. اور دل کی شاخوں پہ کھلانے کے لیے یاد کے پھول, دل کی شاخوں پہ کھلانے کے لیے یاد کے پھول, مجھ میں آتا ہے کوئی مثل ہوا شام کے بعد, مجھ میں آتا ہے کوئی مثل ہوا شام کے بعد. اور آخری فیصلہ بس کر دیا موجوں کے سپرد, آخری فیصلہ بس کر دیا موجوں کے سپرد, ریت پر میں نے تیرا نام لکھا شام کے بعد. ریت پر میں نے تیرا نام لکھا شام کے بعد, اور مجھ کو جس روز بھی تو خلوت جام نہ ملا, مجھ کو جس روز بھی تو خلوت جام نہ ملا, مجھ سے ایک شعر بھی لکھا نہ گیا. مجھ کو جس روز بھی تو خلوت جام نہ ملا, مجھ سے ایک شعر بھی لکھا نہ گیا شام کے بعد. اور اب یہ اپنے شہر کے حوالے سے بھی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ آج اے کاش میں سورج کو نہ ڈھلنے دیتی, آج اے کاش میں سورج کو نہ ڈھلنے دیتی, میری بستی میں کوئی جان سے گیا شام کے بعد, میری بستی میں کوئی جان سے گیا شام کے بعد. اور جانے کس شخص کو کس روپ میں مل جائے کہاں, جانے کس شخص کو کس روپ میں مل جائے کہاں, ان دنوں شہر میں پھرتی ہے قضا شام کے بعد.
کہ شعر کہنے کی مسرت کا ہے اپنا ہی سرور، شعر کہنے کی مسرت کا ہے اپنا ہی سرور، نشے ذات ہوا مجھ میں سوا شام کے بعد، شعر کہنے کی مسرت کا ہے اپنا ہی سرور، نشے ذات ہوا مجھ میں سوا شام کے بعد۔ اور آخری شعر کی زندگی میں بھی تیری شام تک آ پہنچی ہے، زندگی میں بھی تیری شام تک آ پہنچی ہے، مجھ کو چھوتی ہے کوئی باد فنا شام کے بعد، مجھ کو چھوتی ہے کوئی باد فنا شام کے بعد، زندگی میں بھی تیری شام تک آ پہنچی ہے، مجھ کو چھوتی ہے کوئی باد فنا شام کے بعد، جانیے قسم اڑاتی ہے ہوا شام کے بعد، مجھ کو ملتا ہی نہیں اپنا پتا شام کے بعد۔ قبل اس کے کہ میں آج کی محفل کے صدر کو تقریر کو زحمت دوں، میں آپ سے یہ عرض کر دوں خواتین و حضرات کہ آج کی محفل میں اور باقی محفلوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب شاعر درآمد کیے جاتے ہیں تو وہ خود اکیلے نہیں آتے، اپنی کتابوں کی گٹھڑی اور بوری کے ساتھ لاتے ہیں۔ کل خواجہ رضی حیدر سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ کی کتابیں کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے صاحب میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، دو پاکستان سے آئے ہوئے مہمان شاعر، ایک کینیڈا سے آئے ہوئے مہمان شاعر، یہ تاجر نہیں تھے، یہ شعراء ہیں، یہ علم والے ہیں، یہ دل والے لوگ ہیں، یہ کتابیں بیچنے نہیں آئے تھے ہمارے یہاں۔ اور یہی فرق ہے۔ مجھے ڈیٹرائٹ کا مشاعرہ یاد آ رہا ہے، وہ ہندوستان سے آئے ہوئے ایک شاعر نے باقاعدہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے ہندوستان میں، تو میری کتابیں خرید لیجیے۔ تو صاحب آج کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی کتاب نہیں۔ صاحب صدر ایک باکمال انسان ہے، وہ خوبصورت انسان ہے، تندرست انسان ہے، ہر لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، شخصیاتی لحاظ سے ان کا جو مقام ہے پاکستان میں، اس لحاظ سے بھی وہ قابل قدر ہیں، صاحب عزت ہیں۔ وہ بہت بڑے ادیب ہیں، انہوں نے 35 کتابیں لکھی ہیں، ان کے 2 مجموعے آ چکے ہیں شاعری کے۔ ان کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا، نظم کہنے کا اور غزل سے نبھانے کا۔ میں بڑے احترام سے، بڑی توجہ سے، بڑی برت سے، بڑی مسرت سے درخواست کرتا ہوں آج کے محفل کے صدر جناب خواجہ رضی حیدر سے کہ تشریف لائیں۔ آئیے محترم حاضرین کرام، میں خالد خواجہ کا اور انجمن تفریح سے عرض کرتا ہوں کہ ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی عزت بخشی۔ کل میں نے تسلیم عابدی کے یہاں ایک غزل سنائی، تو اس کا ایک ہفتہ تھا جو میں دوبارہ یہاں پیش کر رہا ہوں کہ اسی غزل سے شروع کریں۔ بالکل اسی غزل سے شروع کریں۔ میں ذرا اپنے آپ کو بار بار کر لوں میں بہت الجھ گیا ہوں، یہ جو ابھی غزلیں سنی ہیں میں نے کہ ہائے کس وقت رضی مسند اعزاز نہیں، ہائے کس وقت رضی مسند اعزاز نہیں، جب لہو اور ہنر ہو گئے دونوں خاموش۔ آج یہاں مجھے صدارت کی دعوت دے کر میرے ساتھ بڑا امتیازی یہ سلوک کیا گیا، اور یہ سلوک ہمیشہ مجھے یاد بھی رہے گا۔ شاید میں آپ سے حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ جو کچھ خالد خواجہ نے میرے حوالے سے کہا
وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کی محبت ہے، لیکن مجھے کبھی اپنے شہر میں اتنی عزت نہیں ملی جتنی آج ہمارے ملک اور شہر کی بدقسمتی ہے۔ تو میں شاہدہ سن ہمارے شہر کے اندر ہمارے ملک کی بلکہ اردو ورلڈ کی پوری کی بہت ہی اہم ترین شاعر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کسی اور شاعرہ وہ بھی توہین نہیں لگانا چاہیے کسی کا نام، یہ اتنی معتبر ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپنے علم سے اور جس طرح سے اپنے شعر کو آگے بڑھایا ہے، وہ شاید بہت کم ہماری ایسی شاعرات ہیں جنہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا جیسے شاہدہ حسن نے بڑھایا۔ تو میں شاہدہ حسن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے انجمن تحفیظ ادب نے یہ اعزاز کیا اور ابتدائی جس انداز پر کی گئی ہے، تو ان کے لیے تو شاید یادگار نہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ نتیجیں انشاءاللہ انہیں آئندہ مستقبل میں ملیں گی، لیکن میرے لیے یادگار ضرور ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی ہارے ہوئی فوج جو ہے نا، وہ پچھلے مورچوں میں جا کے پناہ لیتے ہزیمت اٹھانے کے بعد، اسی طرح سے میں آج یہاں اتنی اچھی غزلیں سننے کے بعد میرا اچانک دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی کسی پرانی غزل سے اس کا آغاز کروں۔ تو غزل کے چراغ بزم کیا غزل ہے سارے، تیری منصبی ہے کتنی تیز، چراغ